صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مختلف موقع پر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اسے غسل دیا گیا اور پھر اس کو اسی جگہ پر دوبارہ سے سیٹ فرما دیا گیا۔ یہ واقعات کئی بار ہوئے، معراج کے سفر پر جانے سے پہلے بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ جب بھی واقعہ پیش آیا ہے، آپ دیکھیں گے حدیث کی تمام کتابوں کو پڑھ کر کے، سیرت کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے، کہ کہیں بھی جب آپ کے سینے کو کھولا گیا تو خون کا قطرہ نہ نکلا۔ ہمارے جب جسم کے کسی حصے کو کھول دیا جائے انسانی جسم کے، تو وہاں سے خون کے فوارے نکل پڑتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک کو جب بھی کھولا گیا کہیں بھی خون کا قطرہ نہ نکلا۔ ایسا نہ ہوا کہ جب آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا تو پھر آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے خون سے ڈوب گیا ہو اور ہر طرف خون سے آپ لت پت ہو گئے ہوں، ایسا کہیں بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو انسانوں کے اندر ضرور بھیجا گیا اور انسانوں کے درمیان سے آپ ہیں، لیکن پھر بھی عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن میں جو یہ واقعہ پیش آیا جناب حلیمہ کے قبیلے میں رہنے کے وقت، اس یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کی تربیت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تربیت فرما رہا تھا۔ اور ایک چیز اور دیکھیں گے کہ یہ انسان کی جو باڈی بنائی گئی ہے، اس میں ہمارا دل جو رکھا گیا ہے وہ دھڑکتا رہتا ہے۔ اگر اس کا دھڑکنا بند ہو جائے یا کسی سبب سے دل کو جسم سے نکال دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو پھر آپ کا جسم سلامت نہ رہے گا، آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بچپن میں ہی آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکال لیا گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موت واقع نہ ہوئی۔ آپ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور ایسی معراج کے موقع پر بھی جب آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور دل نکال لیا گیا اور اس کو تشت میں رکھ کر کے دھویا گیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر سیٹ کیا گیا، اس پورے پروسیس کے دوران بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کمال یہ ہے کہ وجود مصطفیٰ جو ہے اپنے وجود میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اپنے وجود میں دل کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اگر دل ہٹا بھی دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود سلامت رہے گا۔ ساری دنیا کا وجود آپ سے ہے، آپ کا وجود اپنے آپ میں ہونے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک کمال کی چیز تھی، کیونکہ ان تمام واقعات کو جو بیان کیا اس وقت کوئی صحابی موجود نہ تھا، اس وقت کوئی بھی شخص آپ کے پاس موجود نہ تھا۔ جب بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے، کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا جبریل نے کہا، کھولنے کے بعد ہمارے سینے کو اس طرح سے دھویا گیا اور پھر اس کو اسی جگہ پر سیٹ کیا گیا۔ یہ سارے پروسیس کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اور کوئی صحابی موجود نہ تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام واقعات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ ایک آپریشن ہے۔ جب بھی ہم آپریشن کرتے ہیں آج کے دور میں، اور یہ دور کافی ڈیولپڈ دور ہے، کافی ترقی ہو گئی ہے آج، تو ہم اس انسان کو یا تو بے ہوش کر دیتے ہیں یا اس کی جگہ کو ہم سن کر دیتے ہیں تاکہ اسے احساس نہ ہو درد کا، تکلیف کا، جب اس کے سینے کو یا جسم کو کھولا جائے تو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سینے مبارک جب بھی آپریٹ کیا گیا اور جب بھی کھولا گیا، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے ہوش نہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز استعمال کی گئی جس سے آپ کا وہ جسم کا حصہ سن ہو جائے اور آپ کو احساس نہ ہو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل ایسی جب آنکھیں کھلی ہوتی تھی، آپ بیدار ہوتے تھے، اس موقع پر آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور کوئی بھی تکلیف آپ کو نہ ہوئی، کوئی بھی درد آپ کو نہ ہوا۔ اور آج کے دور میں یہ جو آپریشن چل رہا ہے، کسی بھی آپریشن میں کسی کا دل نہیں نکالا جا سکتا ہے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک کو نکالا گیا بغیر سن کیے، بغیر بے ہوش کیے، لیکن نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ آپ کو موت واقع ہوئی، بلکہ آپ بحیات رہیں۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دور جتنا بھی ترقی کر لے، یہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے، یہ جو آپریشن کا جو پروسیس ہے، اس پروسیس تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ کسی کے دل کو باہر نکال دیا جائے، اس کا جسم باقی رہے، اس کی روح سلامت رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آپ پر عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خاص اپنے طور پر تربیت فرمائی ہے۔ دنیا کے کسی انسان نے نہ آپ کی تربیت کی، نہ ہی آپ کا کوئی علاج اور معالجہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔